امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈرز کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے مطابق مطلوب افراد میں IRGC کے کمانڈر احمد وحدی، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبداللہ، IRGC ایروسپیس فورس کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر سید آقا جانی، سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا اور IRGC انٹیلیجنس آفس کے کمانڈر مجید خادمی شامل ہیں۔ امریکی پروگرام کے مطابق ان شخصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والوں کو مالی انعام کے طور پر ممکنہ طور پر محفوظ طریقے سے امریکہ منتقل کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ پر امریکی عوام کی حمایت مزید کم ہو گئی۔ رائٹرز اور ایپسوس کے تازہ سروے کے مطابق امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کرنے والوں کی شرح 31% رہ گئی۔ سروے کے مطابق مارچ میں 37% جبکہ رواں ماہ کے آغاز میں 34% امریکی ایران کے خلاف جنگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کو صرف 33% امریکیوں نے سراہا، جو ان کی دوسری صدارتی مدت کے دوران کم ترین سطح ہے۔ سروے میں 83% امریکیوں نے رائے دہی کی ایران جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے، جبکہ جنگ کے باعث بڑھتی تیل کی قیمتیں ٹرمپ انتظامیہ اور ریپبلکن جماعت کے لیے نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل اہم چیلنج بن رہی ہے۔ امریکہ نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ایران کے جوہری عزائم کو روکنا ہے، جبکہ واشنگٹن کے پاس تہران سے نمٹنے کے لیے کئی آپشنز موجود ہیں۔ JD وینس کے مطابق ایران کی توانائی کی تجارت پر دباؤ ڈالنا اسے روکنے کا مؤثر طریقہ ہے، جبکہ تیل اور گیس کی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کی صورت میں ایران کو قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی نائب صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آبِ ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب ہے۔ آبِ ہرمز میں حالیہ کشیدگی کے باعث عالمی توانائی کی سپلائی بھی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے واشنگٹن ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا آپشن خارج نہیں کر رہا۔ پیٹ ہیگسیٹ کے مطابق آبِ ہرمز یا ایران کے گرد کسی بھی مقام پر فوجی حملوں کا امکان برقرار ہے۔ ان کا کہنا تھا ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف شدید معاشی دباؤ کی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور ایرانی حکومت بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ امریکی وزیر دفاع نے واضح کیا کہ واشنگٹن معاشی اقدامات کے ساتھ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کا راستہ بھی کھلا رکھے گا۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز ناکارہ ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا، تاہم عملہ محفوظ رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد فوری طور پر کسی ماحولیاتی نقصان یا تیل کے رساؤ کی اطلاع نہیں ملی۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز ناکارہ ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا، تاہم عملہ محفوظ رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد فوری طور پر کسی ماحولیاتی نقصان یا تیل کے رساؤ کی اطلاع نہیں ملی۔